بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو احسن تقویم پر بنا کر اشرف المخلوقات بنایا، اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو انسانوں کی تسخیر کے لیے بنایا۔ جب انسانوں کے ذہن کے اندر دنیا میں آنے کے بعد انسانوں نے غیر اللہ کو تقدیس کا ذریعہ سمجھا، سورج کو، چاند کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو اور دوسرے چیزوں کو، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر انسانوں نے بعض دوسرے انسانوں کو، بادشاہوں کو اللہ کا نمائندہ سمجھ کر ان کو تقدیس اور عقیدت کے درجے پر فائز کیا۔ اس طرح انسان جو کائنات کو تسخیر کر سکتے تھے اس درجے سے گٹ کر انسان جانوروں کی سطح پر پہنچ گیا۔ تو جیسا کہ اس طرح کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں، اور خاص کر جہاں پر مذہبی اجارہ داری اور مذہبیت جہاں پر انتہائی گہرے اندر مذہب کے جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہوں، تو آپ کو ایسے معاشرے میں جہاں پر اگنورنس اور سپرسٹیشیس کی وجہ سے لوگ، اور خاص کر ہمارے بلتستان کے خواتین، وہ اللہ رب العزت سے مانگنے کی بجائے خود اللہ رب العزت کی ذات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہا۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں یا عبادی فرما کر گناہگار بندوں سے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے بیچ میں کوئی پیے سیکٹری نہیں رکھا ہوا، بلکہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، مجھ سے پکارو، میں پکار سننے والا ہوں۔ اضطراب کی حالت میں جو بھی بندہ، جو بھی شخص اللہ رب العزت کو پکارے گا وہ اللہ رب العزت سننے والا ہے۔ جب ہم بلتستان جیسے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ توہم پرستی، قبر پرستی اور جادو، ٹونے، تعویذات، اس طرح کی بے شمار چیزوں کی مثالیں بھری پڑی۔ خاص کر یہاں کی خواتین اس طرح کی چیزوں میں زیادہ ملوث نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت میں موجود ہوں کیرس میں حضرت میر مختار اخیار کے مزار اقدس پر۔ تو یہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو چین ہے دروازے کے ساتھ، اس چین کے ساتھ تالے لگے ہوئے ہیں سینکڑوں قسم کے، اور دھاگے باندھے ہوئے ہیں۔ مجاور صاحب سے ہم نے بات کی تو، اور یہ بات فیکٹ بھی ہے کہ یہاں کی خواتین اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے منتیں مانگتے ہیں، اور اس طرح کر کے، اس طرح کے ٹوٹکے آزما کر اللہ رب العزت کو پکارنے کی بجائے اس طرح کی چیزوں سے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں، اس طرح کے رویے جو ہے وہ حاجتیں پوری کروا سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارے غلط فہمی ہے، صریحاً قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے۔ تو میں اس موقع پر ہمارے خواتین کو، ماؤں بہنوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ لوگ اس جہالت اور توہم پرستانہ ان رسومات سے نکل کر قرآن مجید کو میزان، فرقان، مہمین، برہان قاطع، حرف آخر، قول فیصل مان کر قرآن مجید کی طرف رجوع کیجیے گا، اور اللہ رب العزت ہر انسان کی، ہر گناہگار بندے کی سننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو پکاریے، اور اس طرح کے سہاروں کا سہارا لینا چھوڑ دیجیے، کیونکہ بے سہاروں کا سہارا مشکل کشاؤں کا مشکل کشا صرف اور صرف حاجت روا اللہ رب العزت، ایک اللہ رب العزت واحد ہستی ہے جو ہماری سننے والا ہے، ہم جیسے گناہگار بندوں کی سننے والا ہے۔ صاحب قبر ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ صاحب قبر ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ صاحب قبر کو خود ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جو دعائیں ان کی مغفرت کے لیے، درگزر کے لیے، ہم جو ان کے لیے جو دعا کریں، یہاں پر آ کر قبر کے اندر ہم صاحب قبر کو وسیلہ بنانا، یا صاحب قبر سے ڈائریکٹ تک ہمارے لوگ مانگتے ہیں کہ ہمارے حاجتیں، منتیں پوری کریں، تو یہ دونوں بلا کم وکاس، بلا شک و شبہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے آخر میں یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اس طرح کے شرکیہ حرکات، بدعات و خرافات سے محفوظ رکھ کر خالص واحد یکتا اللہ رب العزت کی
بارگاہ میں ہمیں گر گرانے کی، اسی ذات کو پکارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔